أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات انشاءاللہ 79 سے 86 تک ہوں گی انشاءاللہ. ما کانا لی بشر، نہیں، ما یہاں پر نافیہ ہے، ما نہیں، کانا ہے، لی بشرن کسی بشر کے لیے، ان کے یؤتیہ دے اسے، اتا یاتی سے اس کا اردو پڑھے حمزہ تا یا اتا. اتا جو ہے آتینا اوت الکتابہ، یہ تمام ورڈز ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ وہی ورڈ ہے. یؤتیہ دے اسے، اللہ اللہ، الکتابہ کتاب، والحکمتا اور حکومت. یہاں پہ حکومت حکمہ جو ہے اس سے کئی چیزیں، کئی دفعہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. حکومت بھی لے سکتے ہیں اور اس سے حکمت بھی مراد لی جا سکتی ہے، کتاب اور حکمت. والنبوۃ اور نبوت. ثم پھر یقولا وہ کہے، للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ. کونو کانا یکونو کون سے ہے، کونو جمع کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے. کونو ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کے سوا، سوائے اللہ کے. ولیکن اور لیکن، کونو ہو جاؤ، ربانیین رب والے. یہ مطلب کیا بن رہا ہے؟ مطلب اس طرح بن رہا ہے کہ کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اس کو کتاب دے، اس کو حکومت یعنی اس کو لیڈرشپ دے ایک طرح سے، اور نبوت بھی دے دے، اور پھر وہ یہ بات یہ کہے لوگوں سے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے بندے بننے کے بجائے. بلکہ اس کا کام تو یہ ہے، ولیکن یہاں سے بلکہ اس کو تو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کہے ہو جاؤ رب والے، ربانیین رب والے بن جاؤ. بوجہ کیوں؟ بوجہ اس کے جو کنتم ہو تم، تعلمونا تم تعلیم دیتے، الکتابہ کتاب کی، وبما اور بوجہ اس کے جو کنتم ہو تم، تدرسون تم پڑھتے. تعلمونا کا روٹ ورڈ عین لام میم سے ہے، اور علامہ یعلم تعلیم کا معنی ہوتا ہے بتدریج کسی کو علم سکھانا، تعلیم اور تربیت کرنا. اور تدرسون کا معنی کا روٹ ورڈ ہے دال را سین، درسا، درسا کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، درس اسی سے ہے. تو اس میں اس کا شان نزول آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا تھا. کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے وفد نجران جو آیا تھا، یعنی نجران کے علاقے سے جو ایک وفد گروپ آف پیپل آیا تھا، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں کی، بحث کی، اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش چھوڑ کر اب آپ کی پوجا شروع کر دیں. یہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اللہ، میں تو اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں یہ بات کہوں، اور یہ بات تو کسی کو شوبہ ہی نہیں دیتی.
اور اسی پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا خاص نظر ہوتی ہے. اور ان کے بارے میں پیچھے تو نہیں پڑھا، لیکن قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی منصب کے لیے چنتا ہے، یعنی نبی بناتا ہے، تو اس کے آگے پیچھے نگران مقرر کر دیتا ہے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ اس نے اپنا پیغام اس نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ آگے پہنچا دیا پوری طرح، پوری ایمانت داری کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبریل امین کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں. اور ان کے بارے میں سورۃ الانفطار نہیں، سورۃ التکویر میں غالباً آتا ہے کہ وہ سما مطاعن سما امین، وہ امانت دار فرشتے ہیں اور آسمانوں پر اطاعت کیے جاتے ہیں، یعنی باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم جو ان کو ملتا ہے وہ آگے فرشتوں کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور فرشتے ان کی بات مانتے ہیں. تو وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور ایسے امین ہیں کہ اللہ کا پیغام جوں کا توں لے کر آتے ہیں، نبی کے دل پر اتارتے ہیں. اور نبی بھی، سارے ہی نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ سب کے سب اتنے امانت دار کہ کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہیں کرتے. اور کبھی اگر کوئی ان سے چھوٹی موٹی کوئی بھول ہو جائے تو اس پر بھی بہت سخت مواخذہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو عبس وتولی کا بتایا تھا کہ ایک نابینا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ان کا اس وقت پرائیورٹی انہوں نے رکھی سردار مدینہ کو، سرداران مدینہ جو اس وقت بہت سارا مطلب زیادہ تعداد میں موجود تھے. تو ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیورٹی ان کی طرف اس وجہ سے تھی کہ یہ مانیں گے تو ان کے پیچھے بہت زیادہ فالوورز مانیں گے. تو یہ جو صحابی ہیں یہ تو آلریڈی مسلمان ہی ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ وہ تو کوشش کرتا ہوا آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہے، آپ اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، جو کہ پتہ نہیں آپ کی بات مانے یا نہ مانے. اور ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو بیسیکلی مطلب جہاں سے تھوڑی بہت بھی ان کی طرف سے کوئی کمی بیشی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کو سرزنش کر دیتے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو یہ تمام چیزیں ملی ہوں اور وہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے نہ بنو؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی بہت ہی صاف پاک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بیسٹ پیپل، اور ان کی روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے چن لی ہوتی ہیں. یہ ایسے خاندانوں میں پیدا کیے جاتے ہیں جہاں پہ پہلے سے ہی ان کا ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کڑی نگرانی کے ساتھ کہ ان کی تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو جب نبی یہ کام نہیں کر سکتے تو اور کسی انسان کو بھی یہ شوبہ نہیں دیتا کہ کوئی انسان دین کی تعلیم دے رہا ہو اور وہ اپنے آپ سے کسی کو جوڑے. جیسے کوئی کسی کو دین کے بجائے کہے کہ مجھ سے میری بات سنو، بس مجھ سے لگاؤ رکھو، اور دین اس کو جو ہے وہ پیچھے ڈال کر اپنی بات کو فوقیت دے. جیسے کہ بہت سے یوٹیوب پر آپ کو اس طرح کی چیزیں بھی ملیں گی، اور کچھ اسکالرز بھی اس قسم کے ہیں جو کہ آپ کو قرآن سے نہیں بلکہ اپنی باتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی کہانیاں اور اپنی ہی کوئی الگ سے کوئی چیز جو ہے وہ ایجاد کی بھی ہوتی ہے انہوں نے، اور وہ اسی کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں کہ یہ قرآن کو زیادہ مت دیکھو یا اس کی ترجمے میں مت پڑھو، یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ علماء لوگوں کا کام ہے کہ وہ ترجمہ پڑھیں، آپ تو صرف جو ہے وہ بس ریسائٹیشن کر لیں، اتنا کافی ہے آپ کے لیے. یہ برکت کی کتاب ہے، اس کو برکت کے طور پہ لیں. اور پچھلے 50-60 سال پہلے تک بھی یہی رجحان تھا پاکستان میں کہ لوگ ترجمے کو زیادہ فوقیت نہیں دیتے تھے، بلکہ بس صرف ریسائٹیشن کروا لی اور کافی. اور ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ گھروں میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ بچوں کو صرف ریسائٹیشن سکھا دی جاتی ہے اور ترجمے سے کوئی شغف نہیں، کوئی جو ہے وہ عربی لینگویج سے کوئی شغف نہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، بحبل اللہ ہے نا، حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص قرآن کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے یا جڑ جائے یا قرآن سے وہ استفادہ حاصل کرنے لگے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ اللہ سے نہ جڑے؟
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہ انسان قرآن کو پڑھنا شروع کرے اور قرآن سے اس کو محبت پیدا ہو اور اس سے اللہ سے محبت نہ ہو، وہ توحید پر نہ آئے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، کہ جب تم قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہو، صرف تلاوت نہیں، اچھا دیکھیں تلاوت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، تا لام واو تلو سے اس کا ورڈ ہے تلاوت، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی صرف ریڈنگ نہیں ہوتا، صحیح ہے، اسی لیے ہم اس کو ریسائٹیشن بولتے ہیں، ریڈنگ نہیں بولتے۔ انگلش میں اس کا کوئی، انگلش اردو میں اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اس لفظ کا، اس کا معنی ہوتا ہے لفظ کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور لفظ کے پیچھے پیچھے کیسے چلا جائے گا کہ جب آپ لفظ کو پڑھیں گے، ہر لفظ کے اوپر تدبر، ہر آگے کے لفظ کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور ان سب کو ملاتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے اوپر عمل کرتے جائیں گے، تدبر کرتے جائیں گے، یہ ہے تلاوت بیسیکلی۔ تلاوت کے 5 حق ہیں، قرآن مجید کے 5 حق ہیں ہمارے اوپر، جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے 5 حقوق جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ آپ اس پہ ایمان لائیں، جو ہم نے شروع میں پہلی آیت ہم نے سورۃ البقرہ کی پڑھی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت اس کے لیے ہے جو کہ تقوی اختیار کرے گا۔ ہم ویسے ہی صرف اسلام کی اس پر بیٹھ کر ہم کہیں کہ ہم تقوی والے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلم بننا ہوگا، اس پہ محنت کرنی ہوگی، اور پھر ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارا لیول اپ ہونا شروع ہوگا۔ یہ میں پچھلی دفعہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھا چکی ہوں کہ کس طرح سے ہمارا پریکٹسنگ مسلم ہم کس طرح سے بنیں گے، کس طرح سے ہماری یہ سائیکل چلے گی۔ پہلی ہم نے کیا بتایا آپ کو کہ جب پہلے انسان اسلام پہ ہوتا ہے خالی، اور اسلام سے ہونے کے بعد انسان جب پریکٹسنگ ہوتا ہے تو پھر اس کا ایمان بڑھنا شروع ہوتا ہے، پھر آگے آئے گا ایمان، آج میرے پاس پین نہیں ہے تو ذرا رائٹنگ سلو ہو رہی ہے، پھر آتا ہے ایمان، اور گندی بھی ہو رہی ہے، اچھا ایمان بڑھ گیا، صحیح ہے، ایمان بڑھا تو تقوی بڑھا ساتھ میں، صحیح ہے، انکریز ہوا تقوی، ٹی سے تقوی لکھ رہی ہوں، بس ٹی لکھ رہی ہوں میں، اور تقوی بڑھے گا تو آگے توکل بھی بڑھے گا، توکل اللہ کے اوپر بڑھے گا، اور جب توکل بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مزید ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ اب جو ہے وہ یہاں پر توکل بڑھ گیا اللہ تعالیٰ پر، جب میں نے ان سب تمام روٹس کو پاس کرتے ہوئے قرآن مجید کھولا تو اب ہدی للمتقین والی لیول پر آ گئے۔ جب انسان یہاں سے اس پوری سائیکل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا، تقویٰ ہے اس کو، اس نے یہ سوچ کر اور اس ایمان کے ساتھ قرآن مجید کھولا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس سے مجھے ہدایت ملے گی، اور وہ پریکٹسنگ مسلم بھی وہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ کوشش ہی کر سکتا ہے نا انسان، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتا، تو انسان اپنی کوشش میں ہے، ٹوٹی پوٹی کوششیں وہ کر رہا ہے، اور وہ اس لیول پر آ کر جب وہ قرآن مجید کھولتا ہے تو ہدی للمتقین کا الفاظ کو پڑھ کے اسے تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے متقی لوگوں کو ملے گی۔ اور ہدایت یعنی کہ گائیڈنس جو ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ہدایت رشد اور ہدایت توفیقی۔ یہ نہیں لکھا جا رہا مجھ سے، میں صرف ایسے ہی بتا دیتی ہوں، ہدایت رشد آر سے اور ہدایت توفیق، یہ 2 قسم کی ہدایت ہے، یہ 2 الگ الگ قسم کی ہدایت ہے۔ ہدایت رشد کیا ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ صحیح کیا چیز ہے، صحیح ہے۔ ہدایت رشد کا مطلب کیا ہوتا ہے، دیکھیں نالج اور رشد میں فرق ہے، یہ چیز سمجھ لیجیے، ایک ہوتی ہے نالج اور ایک ہوتی ہے یعنی ہدایت رشد۔ نالج کیا ہوتی ہے کہ جیسے آپ کو یہ پتا چلا کہ فلاں بندے کا انتقال ہوا ہے، فلاں بندہ فوت ہو گیا، تو مجھے یہ انفارمیشن ملی اور انفارمیشن کی حد تک رہی، میں نے کہا اچھا ہاں لوگ تو مرتے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے لیے یہ ایک انفارمیشن کی حد تک ہے، لیکن اگر اس فوتگی کو میں اپنے اوپر اس چیز پہ لوں کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں تو میں ایک دم سے الرٹ ہو جاؤں اور میں سوچوں کہ مجھے بھی تو مرنا ہے، اس فوتگی کو میں اپنے حساب سے سوچوں اور میں اس سے اپنے لیے عبرت حاصل کروں، جو ہم نے عبرت کا لفظ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا، تو میں کیا یہ ہدایت کون سی ہدایت بن جائے گی، یہ ہدایت رشد بن جائے گی، کیونکہ جب میں یہ سوچوں گی کہ میں نے مرنا ہے تو پھر میں پریکٹسنگ مسلم کی طرف اپنے آپ کو یہاں پر اس لیول پر لے کر آؤں گی۔ اگر میں
نارملی بھی جیسے نارمل یہ میں یہاں پر ہوں، فرض کریں میں بھی یہاں پر ہوں اور یہاں پر مجھے جو ہے وہ دو قسم کی ہدایتیں، ایک انفارمیشن ملتی ہے اور وہ انفارمیشن اگر میں نے رشد کی حیثیت سے اپلائی اپنے اندر لی، یعنی عبرت کے طور پہ میں نے اگر لی، تو میں پھر اپنے ایمان کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی، اور جب میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی میرا تقویٰ بڑھے گا، میرا توکل بڑھے گا، قرآن مجید سے میرا تعلق بڑھے گا، اور پھر مجھے مزید ہدایت رشد ملے گی، اور جب میں ہدایت رشد کو مزید اور گراب کرتی جاؤں گی تو مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت توفیقی دیتا رہے گا، یعنی مجھے پھر اور عمل کی توفیق ملتی جائے گی، ہدایت رشد بڑھتی جائے گی اور ہدایت توفیقی بھی بڑھتی جائے گی، یہ سب ڈائریکٹلی پروپورشنل چلتا جائے گا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سب آپ کو سملر ورڈز آپ کو قرآن مجید میں بار بار پڑھنے کو ملیں گے، لیکن ان سب میں کیا کنیکشن ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے۔ تو ہدایت رشد صرف انفارمیشن وہ نالج ہوتی ہے جو کہ آپ کو عبرت یعنی پکڑنے پر مجبور کرے، وہ ہدایت رشد جس سے آپ کا عمل بدلنا شروع ہو، جس سے آپ میں تقویٰ یا ایمان آپ پریکٹسنگ ہونے کی طرف آ جائیں، اور جب آپ پریکٹسنگ ہونے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں سے ریپیٹ کروں؟ ہدایت ابھی میں نے بتایا نا کہ آپ نے اسلام پہ تھے، آپ اسلام پر آئے اور اسلام سے آپ گئے پریکٹسنگ مسلم ہونے کی طرف، تو آپ کا ایمان بڑھا، آپ کا ایمان بڑھا تو آگے آپ کا تقویٰ بڑھا، تقویٰ بڑھتے ہوئے بڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ توکل بھی بڑھ رہا ہے، اور توکل جب یہ بڑھ رہا ہے تو پھر آپ نے قرآن مجید سے اپنا تعلق اور مضبوط کیا، اور اس بیلیف کے ساتھ جب آپ نے توکل، ایمان اور تقویٰ کے ساتھ جب آپ نے قرآن مجید کھولا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا شروع کرتے ہیں، اور ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ہدایت رشد اور ہدایت توفیقی۔ ہدایت رشد وہ ہوتی ہے جو کہ ایسی نالج ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے، جو آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ جیسے کسی کی فوتگی سے مجھے پتا چلا کہ اچھا فلاں مر گیا اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے سنا اوکے، میں نے نظر انداز کر دیا، فلاں جو ہے کہیں پہ ارتھ کو ایک آ گیا، میں سن رہی ہوں اوکے، میرے لیے فائدے مند نہیں ہے، یہ بہت ساری انفارمیشن ہمارے آس پاس ہے جو کہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، لیکن اگر کوئی انفارمیشن ایسی ہمیں ملتی ہے جس سے میں تقویٰ کی طرف آ جاؤں، یا میرا ایمان انکریز ہونا شروع ہو جائے، یا میں اپنے عمل کو یا میں اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دوں، تو یہ میرے لیے ایک بینیفیشیل نالج بن جائے گی اور یہ میرے لیے ہدایت رشد بن جائے گی۔ صحیح ہے، یہی انفارمیشن میرے لیے میرے ایکسیپٹنس کے حساب سے بدل رہی ہے، وہی چیز ہے، سیم وہی چیز، وہی انفارمیشن اگر میں نے ایکسیپٹ کسی اور طریقے سے کی ہے تو وہ انفارمیشن میرے لیے ہدایت رشد ہو جائے گی، میرے لیے بینیفیشیل بن جائے گی، اور یہی ہدایت رشد مجھے آگے ہدایت توفیقی کی طرف لے جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرے اور اس کا عمل نہ بدلے، اس کا بیلیف اور عقیدہ جو ہم اب بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہمارے دین کے اندر شامل کی ہوئی گئی تھی ہمارے انسسٹرز نے، جیسے پتہ نہیں کون کون سی نیازیں کرتے تھے، اور اولیاء اللہ کو بہت زیادہ مانتے تھے، اور اس حد تک مانتے تھے کہ شاید ان کو نبیوں کے برابر کر دیتے تھے، اور ان کے بارے میں ان کی کرامات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ کہانیاں سنا کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تو کرامات اور معجزات میں دو چیزوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے، جو کرامات ہوتی ہیں نا وہ ایک انڈیویجول بندے کے حساب سے اس کے لیے ہوتی ہیں، اور کرامت کے اوپر کسی اور کا ایمان لانا یا نہ لانا، اس کے اوپر کوئی مطلب اس کی کوئی وہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لازم نہیں، آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کا یقین ہی کریں۔ اگر کوئی شخص کسی نے اپنی آنکھوں سے اس کی کرامت دیکھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص آ کے اس کو انڈائریکٹلی بتا رہا ہے کسی اور کو، اور اس سے کہا کہ فلاں نے ایسا کیا، تو آپ کے واللہ عالم ہو سکتا ہے کیا ہو، اور اس پہ ایمان لے کے آنا واجب نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ہاں، معجزات کے اوپر ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، کیونکہ وہ نبیوں کی طرف، نبیوں کا تو معجزہ لانا ہی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم ایمان لے کے آئیں، تو ان کے معجزات پہ ایمان لانا ہمارے پر واجب ہے۔ تو اسی لیے یہ جو کرامات اور یہ مختلف قسم کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ان کو سنایا کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ہم پہ واجب نہیں ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو پر ان کو ہم تصدیق کریں ہی، اگر نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اوکے، نہ اس کو ڈینائی کریں، نہ اس کو یقین پہ کریں، اور نہ ہی اس کے اوپر زیادہ پڑھیں۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں جو شرح صدر ہوتا ہے، آپ کا دل جو کھلتا ہے، آپ
بہت ساری چیزوں کو ویسے ہی سمجھنا شروع کر جاتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ اور ہر چیز کے سوال نہیں ہوتے. جیسے کل سعدیہ کہہ رہی تھی کہ میرے اندر بہت سارے سوال ہیں، تو بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو ایسے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کے بہت ساری گتھیاں خود بخود سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آگے چلتے ہیں. یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا؟ یا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اس کو کتاب اور حکومت میں یہاں پر آپ لکھ لیجئے حکمت بھی ہو سکتا ہے اور لیڈرشپ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میننگ لکھیے. اور یعنی کہ کوئی بھی اگر اس کو آپ صرف نبی سے مخصوص نہ کریں تو آپ ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جیسے استاد ہیں. استاد جو ہے وہ پوری ایک کلاس پر ایک اکیلا اوپر ہوتا ہے نا، لیڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی کلاس کو. اسی لیے اس کو حکومت سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا استاد یا کوئی عالم یا کوئی بھی ایسا مذہبی اسکالر اس کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھا رہا ہو اور اپنے آپ سے جوڑ لے لوگوں کو اور کہے کہ میری بات سنو، اور شخصیت پرستی کی طرف لے کے جائے اور کہے اور کسی کی مت سنو، بس میری سنتے رہو، اور اپنی کوئی کہانیاں سنانا شروع کر دے دین کو ہٹا کے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. بلکہ دین آپ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کس کو فالو کریں. دین میں تو اتنے فرقے ہیں، کس کو فالو کریں؟ فالو اس کو کریں جو آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سامنے کھول کر دکھا رہا ہے اور قرآن ہی سے بات کر رہا ہے، اور قرآن اور حدیث کی اوتھینٹسٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے. بس اسی کی بات سنیں. جو صرف اپنی کہانیاں بول رہے ہیں اور اپنی کہانیاں، وہ سب چیزیں آپ نے الگ کر دینی ہے. ولا اور نہیں یأمرکم، وہ حکم دیتا تمہیں، ان کے تتخذو تم بنا لو. تتخذو کا روٹ ورڈ حمزہ خا دال اخذا یأخذو کا معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، اختیار کر لینا، بنا لینا. الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن مختلف رب، یہ رب کی جمع ہے اربابن. تو یہ بھی بتایا دیا گیا یہاں پر کہ نہ ہی تم کو کوئی نبی یہ حکم دے گا یا کوئی اسکالر یا کوئی استاد تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو. فرشتوں کو کس نے رب بنایا تھا؟ فرشتوں کو مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، نعوذ باللہ. اور کہا کہ اور انہوں نے ان کی بت بنائے ہوئے تھے، لات، منات اور عزا کے نام سے ان کے بت تھے، جن کی اکثر قسمیں بھی کھایا کرتے تھے اور ان کو بہت مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں اور لاڈلیاں ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے بچائیں گی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکی صورتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ عورتیں ہیں، مطلب یہ فرشتے جو ہیں عورتیں، ان کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. ان کے اندر کوئی فیمیل ہے ہی نہیں. یہ ان کا اس چیز سے یہ الگ ہیں. ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے جینڈر تھوڑی بنایا ہوا ہے. تو ان کو تم نے فیمیل کیسے کنسیڈر کر لیا؟ اور پھر یہ کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کو تم نے بیٹیاں دی ہیں، یا اللہ کے لیے تم نے ان کو بیٹیاں بنا کے رکھا ہے. یعنی کہ تم اللہ کو اتنا حقیر تم نے سمجھا. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو نہیں سکتی، یہ بات ہی سب سے بڑی بات ہے. لیکن اگر تم نے دی بھی تو تم نے بیٹی کا کہہ کے دیا. اگر مطلب اتنا تم نے اپنے سے کمتر رکھا اس کا درجہ. تو یہ بھی جو ہے وہ مکی صورتوں میں آتا ہے. تو انہوں نے ان کا ایک بلیف تھا. ون نبیین اربابا، اور نبی کو کس نے رب بنایا ہوا تھا؟ یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو. تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بیٹا بنا لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ پہنچتے پہنچتے وہ رب ہی بن جاتا ہے. تو یہ جب کوئی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی کوئی اینڈ نہیں ہوتی، گمراہی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ گمراہی انسان کو آگے سے آگے لیتی چلی جاتی ہے. تو یأمرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں، بالکفری، کفر کا، بعد عید، بعد جب، تم مسلمون، مسلمان ہو، یعنی تمہیں مسلمان کر کے تم پر اتنی محنت کرنے کے بعد پھر وہ تم کو جو ہے وہ کفر کرنے کا حکم دے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. یا تو تمہیں وہ بالکل پھر وہ غلط گائیڈ کر رہا ہے. اگر وہ صحیح بندہ نہیں ہے، اگر وہ صحیح بندہ ہے تو وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا.
یہ بات یہاں پہ بتائی. یہ ہمیں بیسیکلی وہ پیرامیٹرز دیے جا رہے ہیں کہ ہمیں کس فرقے کو, کس نالج کو انٹرٹین کرنا ہے, کہاں ہم نے موو کرنا ہے. یہ ہمیں وہ 2 آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے, جو ہمیں اللہ سے جوڑے. جی بالکل. اور ہم بھی غلف کرتے ہیں نا, غلف کرتے ہیں اپنے دین میں, جب ہم نعتیں پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. جس طرح ان لوگوں نے تھوڑا اور بڑھتے بڑھتے, بالکل شروع میں تھوڑی نا ایسا تھا کہ سٹارٹ سے ہی انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. یہ تو آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بھی جب ہم کسی کی تعریف میں شروع ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیں شروع کرتے ہیں, تو پھر ہم کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں, اور ہم اتنی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس حد سے کہ ہم اس میں شرک کے حد تک پہنچ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے نا, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اللہ کے مقابل کسی کو کھڑا کر دیں, بلکہ شرک کی بہت زیادہ قسمیں ہیں, اور باریک باریک بہت زیادہ کچھ ایسی باریکیاں ہیں جو ہم محسوس نہیں کرتے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے قرآن پڑھا اس نے شرک کیا. کیوں شرک کیوں کیا؟ کہ اس نے یہ چاہا کہ یہ جو شخص ہے یا برابر میں جو لوگ ہیں آس پاس وہ سن رہے ہیں, اور اس کے بیک آف مائنڈ یہ نیت ہے کہ یہ سنیں گے, یہ میری تعریف کریں گے. تو اجر اس نے اللہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے چاہا, تو بیسیکلی کیا, اللہ کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا, تو اس نے شرک کیا. تو یہ چیزیں اور جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پیاری دعا آتی ہے کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو شرک سے بچانا, بتوں کی پوجا سے بچانا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کبھی پوجا کی تھی انہوں نے بتوں کی؟ کبھی نہیں کی تھی, حالانکہ ان کے گھر میں بت بنائے جاتے تھے. اور وہ ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. تو ہمیں ان کی یہ ساری دعاؤں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں کہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ انشاءاللہ آج میں یہ دعا ضرور شیئر کروں گی گروپ میں. وَإِذْ أَخَذَ, اچھا یأمرکم کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم را امرا سے. والنبیین کا روٹ ورڈ ہے نون با حمزہ نبأ سے. نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر, اور نبی جو ہوتا ہے وہ خبر دینے والا ہوتا ہے. اربابا کا روٹ ورڈ را با با ہے رب سے. اور الملائکتا کا روٹ ورڈ ہے میم لام کاف ملکن سے. ملکن ایک فرشتے کو کہتے ہیں, اور ملائکتن جو ہے وہ اس کی جمع ہے. اور بالکفری کا روٹ ورڈ کاف را ہے, اور مسلمون کا روٹ ورڈ ہے سین لام میم سلامہ سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور جب لیا اللہ نے میثاق النبیین, پختہ عہد نبیوں سے. نبیوں سے جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا, یہ عہد جو میثاق ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو ثاقاف, وثقا سے. واو اس میں یا سے بدلا ہوا ہے. تو یہ وثقا ایسا عہد ہوتا ہے جو کہ 2 فریق کے درمیان قسم کھا کے لیا جاتا ہے, یعنی ایک ایسا کانٹریکٹ جو کہ پکا ہوتا ہے, دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ النبیین, نبیوں سے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پختہ عہد نبیوں سے لیا تھا. اب یہ نبیوں سے کب لیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی ارواحوں سے عہد لیا ہو, یا پھر نبوت کے دوران میں ہی یا آغاز میں ہی لے لیا ہو, واللہ عالم. تو لما, البتہ جو آتا ہی دوں میں تمہیں من کتاب میں سے, و حکمتن, اور حکمت میں سے. ثم, پھر جاءکم, آ جائے تمہارے پاس, رسول, ایک رسول, مصدقن, تصدیق کرنے والا, لما, اس کی جو معکم, تمہارے پاس ہے. اب یہ رسولن سے مراد یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا پھر آنے والا پریسیڈڈ نبی ہے کوئی بھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے, پھر اس کے بعد جو بھی نبی ہوگا اس کی بات ہو رہی ہے, یا پھر یہ کہ ہر نبی سے ایٹ دا اینڈ آخری والے نبی کی بات ہو رہی ہے, تاکہ یہ چین اسی طرح چلتی جائے, واللہ عالم. تو حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ عہد تم سب سے تمام نبیوں کی روح سے یا ان سے لے لیا تھا, کہ جب میں تم کو یہ سب کچھ دے دوں, تمہیں حکمت اور کتاب مل جائے, تو پھر اس کے بعد تمہارے پاس کوئی اور رسول آ جائے جو کہ تمہاری ہی شریعت کو فالو کرنے والا یا اس کی تصدیق کرنے والا ہو, تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنَنَّ, البتہ تم اس پر ضرور ایمان لے کے آنا. دیکھیں لَتُؤْمِنُنَّ, اس کا جو لام زبر لا ہے یہ البتہ کے لیے,
اور یہ نون زبر نا جو ہے یہ ضرور یعنی کہ ڈبل تاکید ہے اس میں. اب ہم اردو میں ڈبل تاکید کیسے لے کے آتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں آپ سے کہوں کہ زید آیا ہے، اور میں اگر تاکید کر کے آؤں تو میں کہوں کہ زید ہی تو آیا ہے، زید ہی آیا ہے. اور اگر میں ایک اور زیادہ تاکید کرنا کہوں تو میں کہوں گی زید ہی تو آیا ہے. سمجھ آئی؟ مطلب میں اردو میں اس طرح سے بولوں گی. تو یہ ترجمہ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ دو تاکیدیہ ورڈ یعنی کہ انتہائی سٹریس ہے اس بات میں کہ البتہ تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے بھی اس پر، وَلَن تَنْصُرُنَّهُ، اور یہاں پہ بھی ڈبل سٹریس ہے، لام زبر لا اور نون تشدید کا، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی. اب دیکھیں روٹ ورڈ دیکھ لیجئے اس کی. میثاق کا بتا دیا، اس میں عطا یاتی ہے، حکمتن ہا کاف میم ہے، جاءکم جیم یا حمزہ ہے، مصدقن صاد دال قاف ہے صدقہ سے، اور مع الگ ہے، مع ساتھ، اور کم تمہارے، لتؤمنن حمزہ میم نون امانہ ایمان لاؤ گے، اور ان کا نون صاد را نصرہ سے. تم ضرور ایمان لاؤ گے اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی. قولا فرمایا، اقرر تم، اللہ نے فرمایا ان سے کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، یعنی کہ میثاق ہونے کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس پر اسری عہد میرا. تو قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، تو پس گواہ رہو، وَأَنَا، اور میں ہوں، معکم، ساتھ تمہارے، من الشاہدین، گواہوں میں سے، یعنی تم خود بھی اس بات پہ گواہ رہو اور میں تو گواہ ہوں ہی. تو یہ ہے بات. یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی یہ والی آیت کا ریفرنس دیا تھا کہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے آخر زمان نبی کے لیے ایک عہد لے لیا تھا، اور تمام نبیوں نے مطلب اپنی اپنی امتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کے پاس جو اگلا نبی آئے گا یا آخری نبی کے بارے میں انہوں نے یہ عہد لے لیا تھا کہ تم ضرور ان پہ ایمان لے کے آؤ گے اور ضرور تم ان کی مدد کرو گے. تو یہ بات یہاں پر دوبارہ لا کے یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمام اہل کتاب کو کہ اس بات کا عہد تو تمہارے نبیوں نے تم سے لے لیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لے کے آنا ہے اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو پھر کیا کیا تم نے اقرار نہیں کیا، انکار کیا. فمن تولا، تو جو کوئی تولا منہ موڑ لے گا، واو لام یا ولا، یہ ولی پہلے میں نے بہت دفعہ اس کا روٹ ورڈ بتایا ہے، بعد ذالکا، اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں وہ الفاسقون جو فاسق ہیں، یعنی حد سے. سین قاف فسقہ کا معنی ہوتا ہے کھجور کی گٹلی کا اپنے جھلی سے باہر آنا. کھجور کی گٹلی کے اوپر نا ایک جھلی ہوتی ہے اور کبھی کبھی گٹلی جو ہے وہ جھلی سے باہر آ جاتی ہے پھٹ کر، تو وہ اپنی حد سے باہر آ جاتی ہے ایک طرح سے. تو یعنی کہ فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لمٹ سے آگے باہر نکلیں، لمٹ سے باہر جانے کی کوشش کریں. ہماری لمٹ اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک حدود، تلکا حدود اللہ، ہم نے سورۃ بقرہ میں بار بار پڑھا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حدود میں رکھا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آیت ہے قرآن مجید سورۃ بقرہ کی ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں میں آپ کو ایک منٹ دیکھ کے بتاتی ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو لوگ تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تعتدوا، کہ تم ان کے اوپر زیادتی مت کرو. یہ دیکھیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہ تم زیادتی کرو. یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لیکن تم زیادتی مت کرو، حد سے مت بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، دشمن کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم زیادتی مت کرو. مجھے زیادتی کرنے والے سے محبت نہیں ہے، مجھے زیادتی کرنے والے لوگوں سے محبت نہیں ہے. تو اگر تم نے اپنے دشمن پہ بھی زیادتی کی تو تم جو ہے وہ ظالم قرار پاؤ گے. آپ دیکھیں، اور اللہ کے دشمن کے ساتھ بھی اگر تم نے زیادتی کی تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک لمٹائز کیا ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. فمن تولا، تو جو کوئی اس چیز سے اس سے پھر جائے گا تو پھر وہ تو اپنے حد سے باہر جانے والے. جب تم اقرار عہد لے کر تم نکل جاؤ گے تو پھر تو تم حد سے باہر نکلنے والے ہو. ندا نے ہینڈ ریس کیا تھا، ندا کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟
جی واجی السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں نے کہا وہ آیت نکل جائے گی اس سے پہلے میں وہ ذرا ہائی لائٹ کر بھی لوں، آپ سے پوچھ بھی لوں. باجی اسی آیت کے اندر جو 81 ہے اس میں لکھا ہوا ہے من کتاب و حکمہ. تو آپ نے پیچھے بتایا تھا کتاب جو ہم کہہ رہے ہیں وہ انجیل اور اس کو کہہ رہے ہیں نام نہیں لکھا توریت کو، اور حکمت ہم جو کہہ رہے ہیں وہ فرقان کو یعنی قرآن سے. تو آگے جس رسول کا ذکر ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی اشارہ ہے، کیونکہ حکمت تو ہمیں قرآن کے ذریعے ہی ملی ہے. پیچھے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حکمت جو ہے نا وہ تو انجیل میں بھی تھی. انجیل میں بھی ہم نے اچھا تورات کتاب اور حکمت پہ ہم نے وہاں پہ مراد لیا تھا کہ کتاب کو ہم نے تورات لیا تھا اور حکمت کو ہم نے انجیل لیا تھا. اور یہاں پر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا کہ کون سی کتاب کون سی حکمت. یہاں پر بس ایک یہ رسولن بھی آپ دیکھیں نکرا ہے. یہ دیکھیں نکرا ہے. رسولن بھی نکرا آ رہا ہے. اگر تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر ہوتا تو یہ الرسول ہوتا, یہ معرفہ کر رسول کے ہوتا. آتا. اسی لیے میں نے اس کے دو مطلب بتائے کہ یا تو اس لیے اس کا معنی جو ہے وہ آخر الزمان نبی ہو سکتے ہیں, یا پھر یہ کسی بھی پریسیڈنٹ رسول کی طرف جا رہا ہے بات. کیونکہ دو قسم کی تفسیریں مجھے ملی اس میں, کہ کچھ جو ہے علماء ان کا رجحان یہ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ کوئی بھی رسول ہے, آگے جو بھی رسول پریسیڈنٹ آ رہے ہیں, اور ایک کچھ کا رجحان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے. تو اس لیے میں نے دونوں ہی معاملات آپ کے, دونوں ٹھیک ہے بس. ہاں جی دونوں ہی بتا دیے میں نے آپ کو جی. ٹھیک تو ہے. یہ حکمت آپ دیکھیں نا بہت کہ بہت جزاک تورات جو تھی, تورات میں بھی, اور اس کے علاوہ حکمت جو ہے وہ ہر نبی کو اس کتاب کے علاوہ بھی تو کچھ تعلیمات ملی ہے نا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب کے علاوہ جو تعلیمات ملی ہیں وہ ہمارے پاس حدیث کی فارم میں موجود ہے. تو اسی طرح اور بھی نبیوں کو کتاب کے ساتھ اور بھی کچھ تعلیمات ملتی تھی جو کہ ریٹن فارم میں نہیں تھی. تو اس لیے بھی اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم ہر نبی کے پاس کتاب اور حکمت کی تعلیم تھی. آگے چلتے ہیں. افا غیر دین اللہ, کیا پھر علاوہ دین اللہ, اللہ کے دین کے, یبغون وہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں, یا کچھ اور جو ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا اس لیے کیونکہ یہاں پر جملہ ختم ہو رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں. کیا تلاش کرتے ہیں؟ کوئی اور دین, یعنی اس کا مراد یہ ہے کہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں. یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر آ رہا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ, حالانکہ اسی کے لیے تو فرما بردار ہوا, من جو کوئی فی السماواتی آسمانوں میں ہے, والارض اور زمین میں ہے. یہاں پہ نا ایک نشان لگا لیں یوں کر کے تاکہ آپ کو نا یاد کرنے میں آسان ہو کہ یہاں پر جملہ کمپلیٹ ہے. یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے کہ حالیہ کے ساتھ کہ اسی کے لیے, اللہ ہی کے لیے تو دنیا, زمین اور آسمان دونوں میں ہر چیز, ہر مخلوق, ہر چیز اللہ کے لیے ہی تو سپرد ہو گئی, اپنے آپ کو اس نے سرنڈر کر دیا ہے. تو پھر اور کیسے سرنڈر کیا ہے؟ توأن, خوشی سے, و کرہن, اور ناخوشی سے, یعنی جیسے بھی وہ سرنڈر کر چکے ہیں ہر چیز. تو پھر انسان کو سرنڈر کرنے میں کیا قباحت ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چوائس دی ہے اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے حد سے باہر جائے اور وہ اللہ سے کہیں بھاگنے کی کوشش کرے. وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتا. انسان اور جن اللہ سے کتنی بھی نافرمانی کر لیں, ایٹ دا اینڈ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور ہم اسے بھاگ نہیں سکتے. یہ ایک فیکچوئل بات ہے کہ انسان نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوئی انلمیٹڈ یا عمر لے کر نہیں آیا یہاں پہ. تو جب ہم نے جانا ہی اس کی طرف ہے, زبردستی لے کے جایا جائے گا پھر, تو ہم خوشی سے کیوں نہ جائیں, ناخوشی سے کیوں ہم جائیں. آپ کو پتہ ہے جب کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کافرین کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں. جب ان کے سامنے بھیانک شکل کے فرشتے آتے ہیں ان کی روح نکالنے کے لیے تو وہ ڈر جاتی ہیں روحیں, اور روحیں اندر جسم کے اندر کہیں چھپ رہی ہوتی ہیں, اور پھر انہیں گھسیٹ کر ڈنڈے مار مار کے نکالا جا رہا ہوتا ہے, اور ان کے منہوں پہ مارا جاتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے پہ مارا جاتا ہے اور ان کی روحیں تکلیف سے نکلتی ہیں, اور ایسے نکلتی ہیں جیسے کوئی ریشم کا کپڑا خاردار جھاڑی کے اوپر سے گھسیٹا جا رہا ہو, اتنی تکلیف کے ساتھ. اپنا ری جوائن کر لیں پلیز.